محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شادیوں میں اور پروگراموں میں جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہے اور جو برائیاں ہم سے سرزد ہوتی ہے، ان میں ایک بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی برائی کھانے کی ناقدری ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، جب شادیاں ہوتی ہے یا کسی بھی پروگرام کی دعوت ہوتی ہے تو عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ چاہے کھانا 1-2 قسم کا ہو یا 5-10 قسم کا یا اس سے زیادہ قسم کا کھانا ہو، لوگ عام طور سے اس کھانے کی ناقدری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت سارا کھانا اس طریقے سے برباد ہوتا ہے، نالیوں میں پھینکا جاتا ہے کہ اسے دیکھ کر جی جلنے لگتا ہے اور دل درد میں ڈوب جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، میں آپ کے سامنے پہلے اس کے جو آنکڑے ہیں اور اس کی جو سنسنی ہے وہ رکھنے جاتا ہوں۔ یہاں ہمارے اس دیش میں ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنس۔ اس نے بنگلور میں سروے کیا اور بنگلور میں بھی انہوں نے صرف 551 میرج ہال 551 میرج ہال سے انہوں نے سروے کیا کہ شادی کے بعد اور پروگرام ہونے کے بعد جو کھانا پھینک دیا جاتا ہے، جو کھانا برباد کیا جاتا ہے، وہ کتنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے صرف 6 مہینے میں جتنی شادیاں ہوئی 551 میرج ہال کے اندر، اس میں سے جو کھانا پھینکا ہوا ہے، جو برباد کیا ہوا ہے، اس کو اٹھایا اور اس کا اندازہ لگایا تو یہ کوئی بنتا تھا 943 ٹن کھانا، 943 ٹن کھانا جو برباد کیا ہوا ہے۔ اور یہ وہ کھانا ہے جو ڈیسنٹ کوالٹی کا ہے، جو عمدہ قسم کا کھانا بنایا گیا ہے۔ جب اس کی قیمت کا اندازہ لگایا گیا تو اس کی قیمت بنتی تھی 339 کروڑ انڈین روپیے، 339 کروڑ روپیے کا کھانا صرف 6 مہینے میں ایک ہی شہر کے لوگ اسے برباد کر دیتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو ایگریکلچر یونیورسٹی کی رپورٹ ہے کہ ہمارے اس دیش میں ہر سال 50,000 کروڑ روپے کا کھانا برباد کیا جاتا ہے۔ پورے دیش میں ہر سال 50,000 کروڑ روپے کا کھانا برباد ہوتا ہے۔ ایک طرف تو کھانا بربادی کرنے کا یہ حال ہے جس کے صرف دو شہادتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھیں کہ اس دیش میں اور پوری دنیا میں بھوک مرے کا کیا حال ہے، اور لوگ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے کس طرح سے تڑپ کر جان دے دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں ہر سال بھوک کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 90 لاکھ سے زیادہ ہے۔ 90 لاکھ سے زیادہ لوگ اس دنیا میں ہر سال صرف بھوک مرے کی وجہ سے اپنی جان دے دیتے ہیں اور دم توڑ دیتے ہیں۔ ہمارے اس دیش میں بھی 6 کروڑ 50 لاکھ لوگ سے زیادہ بھوک مرے کا شکار ہے، اور یہ رپورٹ ہے 2013 کی۔ 2021 میں میرے حساب سے یہ تعداد ڈبل ہو چکی ہے۔ بہت ساری تنظیمیں ہیں جو پورے دیش کا اور پوری دنیا کے لوگوں کا سروے کرتے ہیں اور اس میں خوشحال دیشوں کی فہرست بناتے ہیں، بھوک مرے کے جو دیش ہیں ان کی فہرست بناتے ہیں۔ ہمارا یہ دیش ہر سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ 104 ملکوں میں یا 110 ملکوں کے سروے میں ہمارا دیش 105، 101، 103 تک آتا ہے خوشحالی میں۔ یعنی یہ بھوک مرے میں بہت زیادہ ڈوبا ہوا دیش ہے۔ قریبی جو دیش ہے
پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے اور بھوٹان ہے، نیپال ہے، یہ سب دیش بھی ہم سے آگے ہے خوشحالی میں، اور ہم ان سے پیچھے ہیں بھوک مرے میں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کھانوں کی بڑی ناقدری کرتے ہیں۔ عام طور سے شادیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ کھانا اس طرح سے بیکار کیا جاتا ہے کہ پلیٹوں میں آدھے سے زیادہ کھانا چھوڑا ہوا ہے، زیادہ بھر بھر کے لے لیتے ہیں، پھر کھاتے نہیں اور پھینک دیتے ہیں۔ زیادہ قسم کی چیزیں بنائی جاتی ہے، اب ایک ہی تھال میں 10 قسم کی آئٹمیں رکھی ہوئی ہے، کھانے والے 2-3 پلیٹیں تو پوری کر لیتے ہیں، باقی سب آدھی آدھی چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ آدھی چھوڑی ہوئی پلیٹوں کا کھانا سیدھا لوگ اسے جا کر جہاں ڈسٹ بین ہوتے ہیں وہاں ڈال دیتے ہیں۔ اس طریقے سے بہت سارا کھانا ہمارے اس دیش میں شادیوں میں اور پروگراموں میں برباد ہوتا ہے۔ کھانے کی اس ناقدری کا کیا انجام ہوگا، اس کو کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ یا اس قسم کی آیت ہے، ابھی مجھے الفاظ تھوڑے ادھر ادھر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو لیکن ناقدری مت کرو، فضول خرچی مت کرو، اسراف مت کرو، کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے فضول خرچی کرنے والے اور اسراف کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ ناظرین کرام، شادیوں میں یہ جو کھانے کی ناقدری ہوتی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت کی ناقدری ہے۔ جن لوگوں کو کھانا نہیں ملتا وہ بلک بلک پر جان دے رہے ہیں، کھانا پانے کے لیے وہ لوگوں کے سامنے اپنی عزتوں کا سودا کرنے تیار ہے، اپنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے، اور ادھر ہمیں ہے کہ کھانا اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے تو ہم ناقدری پر اترے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو نعمتیں بڑھے گی، نعمتوں کی ناقدری ہوگی تو نعمتیں چھین لی جائے گی، اور نعمتوں کی ناقدری کرنے پر اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا۔ عذاب یہ ہوگا کہ نعمتیں چھین لی جائے گی، عذاب یہ ہوگا کہ دوسری تکلیفوں میں مبتلا کیا جائے گا، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کیا جائے گا۔ کھانے کی جو ناقدری ہوتی ہے، اس کا ایک عذاب تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پانی سے ہمیں محروم کیا جا رہا ہے۔ پانی زمینوں میں، کنوؤں میں نیچے سے نیچے اترتا چلا جا رہا ہے، کنویں سوکھتے چلے جاتے ہیں، بہت سارے بور فیل ہو رہے ہیں۔ بزرگوں کے بتلانے کے مطابق اس کی بڑی وجہ کھانے کی ناقدری ہے۔ ناظرین کرام، تو یہ حال ہے کھانے کی ناقدریوں کا، تو اس لیے میں بڑی محبت کے ساتھ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا، خاص کر کے جن کے گھروں میں شادیاں ہونے والی ہیں، جو بڑے بڑے پروگرام ارینج کرتے ہیں، ایونٹ مینجمنٹ کرتے ہیں، ان تمام لوگوں سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے ایونٹ کو مینیج کرتے ہوئے اس چیز کا بھی خیال کریں۔ اپنی دعوتوں کو ترتیب بناتے ہوئے، جیسے ہر چیز کی ترتیب ہم بناتے ہیں کہ کھلانے والے لوگ کون رہیں گے، پکا کر کون دے گا، استقبال کون کرے گا، اور اسی طریقے سے برتن کیسے لائے جائیں گے، کھانے کا جو کچا سامان ہے وہ کیسے لایا جائے گا، ساری چیزوں کا ہم مینجمنٹ کرتے ہیں۔ اس مینجمنٹ میں 2-4 لوگ اس مینجمنٹ میں بھی شامل کریں، 2-4 لوگ اس کے لیے بھی آپ الگ سے فارغ کریں کہ ان 4 لوگوں کا کام یہ ہوگا کہ کھانا کھانے کے بعد جو پلیٹیں واپس آ رہی ہے، جو برتن واپس آ رہے ہیں، ان میں جو کھانا اچھا بچا ہوا ہے اس کو سائڈ پر الگ سے پیک کیا جائے۔ چھوٹی چھوٹی تھیلیوں کا انتظام پہلے سے کر لیں، تو اس وقت اس کھانے کو الگ الگ تھیلیوں میں پیک کر کے اسے غریبوں تک پہنچایا جائے، اسے ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے۔ بالکل بھی ایک قطرہ بھی، ایک لقمہ بھی اور گوشت کا ایک ٹکڑا بھی ہمارا کسی طریقے سے برباد نہ ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا مینجمنٹ ہو جائے گا، تھوڑی سی ہم ترتیب بنا لیں گے، بہت سارے لوگوں کا پیٹ جو بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، ان کی پریشانی ختم ہوگی اور پیٹ بھر جائے گا۔ جے پور کے اندر ایک سروے کے مطابق جے پور کے اندر صرف ایک دن میں 16 میرج ہال میں جہاں شادیاں تھی، کچھ ترتیب بنانے والوں نے ترتیب بنائی، صرف 16 میرج ہال کے اندر سے جو کھانا اس طریقے سے پھینکا جا رہا تھا، انہوں نے مینیج کیا اور تھیلیوں میں اور پیکنگ میں پیک کروایا اور اسے
غریبوں تک پہنچایا تو 16 میرج ہال میں ایک دن میں جو کھانا ویسٹ جا رہا تھا اس سے 10,000 غریبوں کا پیٹ بھرا گیا، 10,000 غریبوں کا۔ تو اس لیے میں بہت محبت کے ساتھ اور عاجزانہ آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ کھانے کی جو ناقدریہ ہمارے یہاں پروگراموں میں، شادیوں میں، دعوتوں میں اور طرح طرح کی محفلوں میں جو ہو رہا ہے، کھانے کی ناقدری اسے ختم کریں۔ مجھے کسی نے بتلایا تھا کہ کسی ملک میں ہمارے جو اس دیش کے بڑے بزنس مین ہیں رتن ٹاٹا جی، یہ رتن ٹاٹا کسی ملک میں گئے تھے اور وہاں پر دیکھا کہ پلیٹ میں جو کھانا انہوں نے ہوٹل میں جا کر، ریسٹورنٹ میں جا کر جو کھانا منگوایا تھا، وہ کھانا آدھا چھوڑ کر جا رہے تھے۔ تو ویٹر نے انہیں پکڑ کر منع کیا کہ یہ کھانا پورا کیجئے ورنہ یہ کھانا برباد کرنے کا آپ جرمانہ دیجئے۔ تو یہ حال ہے، جہاں لوگوں کو قدر ہوتی ہے تو کھانا ویسٹ کرنے پر جرمانہ لگاتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے آپ کو، اپنے دل کو اس لیے پابند بنائیے کہ ہماری طرف سے ایک لقمہ، ایک قطرہ، ایک دانہ اور ایک ٹکڑا بھی برباد نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس طریقے سے کھلا سکتے ہیں تو لوگوں کو کھلائے، ورنہ خدا کے لیے اس قسم کی دعوتوں کا انتظام نہ کرے۔ اس دیش میں بہت سارے ضرورت مند لوگ ہیں، انہیں جا کر ضرورت کا کھانا کھلا دیجئے، ورنہ دکھلاوے کے نام پر اور لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے یہ جو قسم قسم کے کھانے اور ایک ہی وقت میں، ایک ہی کھانے میں 15 اور 10 قسم کی چیزوں کا جو رواج بنایا ہے، اس کی وجہ سے ہم اللہ کے بڑے گنہگار ہو رہے ہیں اور کھانے کی اتنی بڑی ناقدری کہ ہم مجرم شمار ہو رہے ہیں۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچائیے، یہی درخواست ہے، یہی پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.